زرگام میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی ایک تصویر لی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زہرا بیگم کے رونے کی آواز آئی تو وہ جس کی وجہ سے باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، جہاں زہرا خاتون زمینہ کو سینے میں بھونج کر زور و قطار رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ آئی اور زہرا خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاہی کلر کے قمیض شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ آج پورے 1 ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا خاتون اس سے الگ ہوئی تو زمینہ کی نظر زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے زینب پر سے نظر ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہے ہماری؟ زرگام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ زمینہ نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ تھوڑا جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی۔ زمینہ کے ساتھ شہر سے ایک کل وقتی نرس بھی آئی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زمینہ کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور زرگام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے۔ رات گئے زمینہ نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کئی دنوں کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زمینہ پہلے ہی حال میں موجود تخت پوش پر برجمان تھی۔ زرگام اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس نے زمینہ کی رنگت متغیر ہوتے دیکھا، وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی وہ زینب کی پریشانی بھی بھانپ گیا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ زمینہ نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرگام کی تائید میں سر ہلایا۔ تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے۔ اوکے مادام، جیسا آپ کہیں، غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ زینب جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ۔ تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نگلا۔ جانتی ہو یہ کہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہوگی نا وہ اسے بس اپنے آگے پیچھے ہی بگائے رکھے گا۔ اس سے کہتے تھے کہ وہ ہماری بھابھی بھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرگام علی خان سارا دن گھر میں موجود رہا تھا اور زینب اسی نظروں سے خائف رہتی تھی۔ ساتھ میں زمینہ کی باتیں وہ شرمندہ شرمندہ سی پھرتی رہی۔ نہ جانے زرگام نے باپ کے بارے میں زمینہ کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات کو جب زرگام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زمینہ اور زہرا بیگم دونوں ابھی ہال میں بیٹھی تھی۔ زرگام کے جانے کے بعد زمینہ نے زبردستی اسے اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا تھا۔ ایک سائڈ پر صوفے لگے تھے، وہاں پر ہی ایک سائڈ پر
اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا تھا۔ کمرے کے دو اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری پردے پڑے تھے۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرگام علی خان باہر نکلا۔ زینب نے اسے دیکھ کر تھوک نگلا، جو آنکھوں میں ایک جہاں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اپیہ نے زبردستی بھیجا ہے۔ اس کی زبان زرگام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور اگلے پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے باہوں میں لیے ہونٹ بوچے کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی؟ اس کے وجود کو بازوؤں میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھنٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ٹائم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائیڈ پر بیٹھے زرگام علی خان کو دیکھا، جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرگام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے اس کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کی نہ جانے کس پہر نیند کی وادی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں تو آ گیا، لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے، جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پنچھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے زرگام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا کس مسائی اور اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سونک گئی۔ زرگام علی خان نے اس کے بازوؤں پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لیں۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرگام کے حصار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کی اس تنگ و دو میں زرگام علی خان پہلے ہی جاگ چکا تھا، لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرگام علی خان نے اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ زمینہ اور ظاہرہ خاتون ناشتہ کر رہی تھی جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر سنبھال لی۔ زینب کے لیے نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ اس نے ایک چور نظر زرگام علی خان پر ڈالی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی ظاہرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ زرگام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں۔ مما میں چلتا ہوں، بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔
بیٹا ناشتہ تو کر لو، نہیں بھوک نہیں ہے۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرگام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمین سفیر خان کی ہے، جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرگام، اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سہراب ڈیم میں اس کی اراضی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا۔ زرگام، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا، وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے۔ تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ زرگام، وہ مان گیا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا۔ اور کیا بولو یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرگام علی خان نے ہونٹ بوچھ لیے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرگام، وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو۔ لیکن زرگام، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، تم نہیں جانتے۔ روما کے کنویں کی کہانی۔ بئر روما ایک صحابی کی ملکیت میں تھا جن کا نام روما الغفاری رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی کنواں ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کے چشمے کی وہی پیشکش ہوگی جو آپ نے روما کو فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع نقصان نہیں دیکھتے۔ اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسے رقم ادا کر دو اور میری طرف سے صفوان کو کہو کہ اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم، وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر زرگام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی، چینج کرو اور آرام سے سو جاؤ، گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی کولون کی خوشبو چاروں اطراف پھیل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیحہ مرد نہیں دیکھا تھا۔ کھڑے کھڑے مغرور نقوش سے جھلکتی بے نیازی اور یک تک اسے دیکھ رہی تھی کہ زرگام نے ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ زینب نے سٹپٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی۔ اسے بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زمینہ ابھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔
میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کے تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں۔ اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ الفاظ اس کے منہ سے رک رک کر نکلے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے، واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ جو چاہے فیصلہ کرو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سودوزیاں کا حساب لگانا چاہا۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو مجھے صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسی آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا، اس نے زرگام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کی سننے کے لیے رک گیا۔ مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ کا نام میرے نام سے جڑا رہے۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرے 6 ماہ میں زمینہ بہت بہتر ہو گئی تھی اور زرگام نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنی ماں باپ کو حویلی لانے کا عندیہ دے دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو حویلی لے کر پہنچ آیا۔ حویلی میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور پھر زمینہ کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرگام نے زمینہ کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفوان نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے صفوان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زمینہ نے نظریں جھکا لی۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ زائرہ خاتون نے اپنے سب جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ زمینہ شہر سے آئی پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفوان نے اپنی پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا بنوایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زمینہ کو ہمیشہ بلیک ابائی میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے وہ کلر فل ڈریس میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی عبایا میں لگتی ہے۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ وہ پہن تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب زرگام بلیک قمیض شلوار پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرگام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ آیا تھا۔ زرگام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا، اور اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ سکھ چین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیا اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگی۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر اس طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک چت میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، کسی ٹوٹی چوڑیوں کے کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا حبس آلود لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرگام اور زائرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اسی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے الٹے قدموں باہر نکلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زمینہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرگام علی خان، اس کی آواز میں کچھ تو تھا
جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرگام علی خان، اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زمینہ کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا لیکن آنکھوں میں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا۔ زرگام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زمینہ پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک گراہٹ تھی، جیسا کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیڑ گئے ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھونج کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی جو ایک آس اور امید سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ زائرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ اپیہ، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی، یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی تو اسی کی بہن ہو۔ کل کو کیا پتہ میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جا کر مار دو۔ میں مر بھی جاتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو میرا بھی سر کا سائیں ہے۔ زمینہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرگام یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں مار دے گی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اس وقت سہراب ڈیم کے نئے پارٹنر سامنے آئے جنہوں نے اپنی 4 ایکڑز ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ جی ہاں، زرگام خان نے ہمارے چینل سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے کہ سفیر خان نے اپنی 4 ایکڑز میں ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ زمینہ کی نظریں پتھرا گئیں۔ یہ خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ زرگام نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھونچ لیا، دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پکڑے۔ وہ ڈری سہمی اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اپیہ، بتاؤ، کیا یہی ہے وہ؟ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی اور زرگام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ زمینہ کو بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں لایا اور اسے نیند کی دوا دے کر زائرہ خاتون کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن سفیر نے زمینہ آپی کو کیوں مارا ہوگا؟ ان کی ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیونکہ زمینہ خان نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا تب بھری یونی میں اسے تھپڑ مارا تھا، اور اس تھپڑ کا بدلہ اس نے اس کی کیا کچھ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا۔ زینب، راستے سے ہٹ جاؤ، پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کیا کیا تھا سفیر نے زمینہ آپی کے ساتھ۔ اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً وہ ابھی تک یہ بات نہیں جانتا کہ زمینہ خان زندہ ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی ہی سے آتی نظر آئی۔ آج ہی پتہ چلا ہے۔ زمینہ اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئی تھی، اور پھر وہاں اسے کوئی مشروب پلایا گیا جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا کہ اسے بس دھندلی سی کوئی تصویر اس کی آنکھوں کے آگے لہراتی ہے، لیکن اسے چہرہ واضح نہیں آ رہا۔ زینب کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لا کر زور سے صوفے پر بیٹھا۔ زینب سلطان، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔
اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں رکھا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا، جو خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی بھی نہ جان سکتا، اور ہاں، اگر زمینہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم بھی ابھی تک میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھرا سی گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ زرگام علی خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا نہ کریے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرگام علی خان نے آنکھیں میچ لی اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑ گڑاتے چھوڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخنوں سے اس کی کلائی پر کھروچ آئی تھی۔ زرگام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے ورد میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلی، جو شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں کے آگے مجبور ہو گیا اور اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی، جو بچپن سے اس سے منسوب تھی۔ لیکن چونکہ عفان کو فائقہ پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے یہ خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی جب اسے عفان کے نکاح کی بات پتہ چلی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرگام جس وقت اسلام آباد پہنچا، رات گہری ہو رہی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فاران تھا۔ زرگام سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کالج میں گیا ہوا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی گرل فرینڈ ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شدید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ وہ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا۔ اب اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ اور ڈرائیو کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھی۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھیں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کاٹیج سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماسک سے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاٹیج کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے عقبی حصے میں پہنچا، جہاں 5 فٹ کی ایک ایلومینیم کی ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے اسے سفیر نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔
وہ گاڑی سے اپنے ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ زرگام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیموں ڈال کر اس کے منہ میں انڈیلا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مغالطات کا ایک طوفان نکلا تھا۔ زرگام علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یخ بستہ سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ زرگام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زمینہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زرگام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرگام نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے میکانیکی انداز میں سر اثبات میں ہلایا۔ زرگام علی خان نے اپنا ماسک میں چھپا چہرہ آزاد کیا، اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل کر گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا واپس اسلام آباد لوٹ آیا۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا۔ اس کے لب خفیف سے ہوئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے۔ آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ بیگ کی اسٹرپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ زرگام علی خان تھا۔ بلا شبہ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا مبادا وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کسی بات پر وہ ہنسا تھا۔ اس کے ساتھ زمینہ صفوان